بسم اللہ الرحمن الرحیم. ناظرین محترم السلام علیکم. زندگی میں بعض اوقات انسان سوچنے پر مجبور ہو جاتا ہے کہ یہ ناممکن ممکن کیسے ہوا. لیکن اگر رب کی ربوبیت پر اللہ تعالیٰ کی وحدانیت پر یقین ہو تو پھر یہ جو ناممکن ہے اس کو ممکن ہونے سے کوئی بھی نہیں روک سکتا. کن کہنے والا رب جب دیکھتا ہوگا فیکون تو ہمیں معجزہ لگتا ہے. لیکن اللہ کے سامنے کوئی چیز بھی کچھ بھی بعید نہیں ہے. اللہ جو چاہتا ہے وہ ہوتا ہے. ٹھیک 1 سال پہلے کینیڈا ون ٹیلی ویژن کی انہی نشریات میں لائیو رمضان ٹرانسمیشن میں نجم شیراز صاحب یہاں ٹورنٹو کے اسٹوڈیوز میں موجود تھے اور ایک کال آئی. جیسے ہم کالز ریسیو کرتے ہیں ایک عام کالر کے طور پر ہم نے لیا. لیکن جب گفتگو شروع ہوئی تو پھر جو معاملہ تھا وہ کچھ زیادہ غمناک غمگین ہوتا گیا. خاتون کہہ رہی تھی کہ انہیں کینسر ہے, کینسر کے مرض میں وہ مبتلا ہیں اور چند دنوں کے بعد ان کا آپریشن ہے ٹورنٹو کے ایک ہاسپٹل میں. رمضان شریف کی یہ ٹرانسمیشن تھی اور عید کے دن غالباً ان کا آپریشن تھا اور کینسر کے لاسٹ سٹیج پر وہ تھیں اور کینسر کے موذی مرض سے جنگ لڑ رہی تھی. اس وقت ایک ماحول ایسا بنا, چونکہ خاتون جن کا نام عائشہ ہے انہوں نے آنسو بہانے شروع کر دیے. وہ غمگین ہو گئی, رونا شروع کر دیا. اور اس وقت سیٹ پر موجود ہر شخص ہی اسی موڈ میں چلا گیا, بشمول میرے. ہر آنکھ جس کو ہم کہتے ہیں اشک بار تھی, غمناک تھی. عجیب سا لگا عائشہ کی کہانی سن کر, اس کی زندگی کی داستان جو ایک موڑ پر پہنچ چکی تھی اور وہ منتظر تھی اللہ کے فیصلے کی کہ اس کی زندگی ختم ہوتی ہے, موت کو منہ لگاتی ہے, یا اللہ تعالیٰ انہیں نئی زندگی عطا کرتا. کافی افسردہ تھی, مایوس تھی. تو نجم شیراز نے ان کی ساری بات سن کر ان کو مشورہ دیا کہ آپ قرآن پاک سے جڑ جائیں, قرآن پاک کو کھول لیں, اس کو پڑھیں, اس کا ترجمہ پڑھیں اور اس کو سمجھنے کی کوشش کریں. اور قرآن جو ہے وہ میرے لیے, آپ کے لیے آیا. آئیے سب سے پہلے ٹرانسمیشن کا وہ حصہ دیکھتے ہیں جس میں عائشہ کی کال آئی تھی اور نجم صاحب نے کیا جواب دیا. اس کے بعد 1 سال کے بعد اس رمضان میں ان کی دوبارہ کال آئی. ان کے ساتھ کیا ہوا, ان کو نئی زندگی کیسے ملی. جب آپریشن ہو رہا تھا تو ڈاکٹرز نے ان کو کیا کہا, اور یہ جو نئی زندگی ملی ہے وہ کس وجہ سے ملی. آئیے سب سے پہلے پچھلے سال کی ٹرانسمیشن کا وہ حصہ دیکھتے ہیں. Okay. Should I take a caller also? Yeah.
अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम वालेकुम, नजम भाई बोल रहे हैं? जी बोल रहा हूँ। सिस्टर कौन, कहाँ से और क्या फरमाएंगी? नजम भाई, मैं आयशा बोल रही हूँ ब्रैम्पटन से। जी आयशा, क्या कहेंगी? नजम भाई, सबसे पहले तो आज आप टॉपिक छेड़ा भाई, बहुत जबरदस्त टॉपिक है आपका। बहुत शुक्रिया। कि हम दूसरों को हकीर और कमतर क्यों समझते हैं। बहुत से लोग हैं जो जिनकी ईगो प्रॉब्लम बहुत ज्यादा है यहाँ पर, ईगो प्रॉब्लम, और उसकी वजह से उनको किसी को अच्छा समझने के लिए बहुत मुश्किल है उनके लिए। अच्छा अल्लाह नजम भाई, मैंने एक खास रिक्वेस्ट करनी थी आपसे जी कि मेरी 5th को मेजर सर्जरी है, मैं कैंसर की पेशेंट हूँ, अल्लाह तो मेरे लिए प्लीज खास दुआ करवाइए, मैं बहुत परेशान हूँ। आप, अल्लाह बेहतर करेगा। आपने अपनी अल्लाह से तौबा मगफरत, अल्लाह से आपने जो कहना होगा वो तो आप कह चुकी होंगी। जी बिल्कुल नजम भाई, बिल्कुल बिल्कुल। और आप सिर्फ, मैं आपसे सच्ची बात है, मैं इस काबिल नहीं हूँ कि मैं आपको कुछ बताऊं, लेकिन शायद मैं आप तो फिर भी माशाल्लाह मुझे बड़ी मोटिवेटेड और बड़ी एक्टिव लग रही हैं। इस सिचुएशन में, इस कंडीशन में लोग बहुत डिप्रेशन में, बहुत खौफ में, बहुत मायूसी में, बहुत नाउमीदी में चले जाते हैं। देखें सिस्टर, कुछ चीज़ें हैं जो हमारे हाथों की वजह से हमारे पर आती हैं, मुसीबतें हमारे फैसलों, हमारी अपनी रीजंस की वजह से आती हैं, और कुछ चीज़ें फितरी तौर पे आती हैं जिसमें हमारा कोई कसूर नहीं होता। तो जो आपकी ज़िंदगी में सिचुएशन आई है, ये भी फितरत की तरफ से आई है सिस्टर। तो मैं ख़ास तौर पे आपसे, सूरह बकरा है, आपसे कहूँगा कि आप सूरह बकरा की 155 नंबर आयत है, आपने उसको जी, आपने उसको लिख लो। आपने, हाँ जी लिख लें। आपने उसको सिर्फ पढ़ना नहीं है, आपने उसको दिल में उतारना है, उसको समझना है कि अल्लाह क्या बताना चाह रहे हैं उसमें। ठीक है। सूरह बकरा आयत 155, अल्लाह ताला फरमाते हैं कि वला नबलु वन्नकुम, और हम तुम्हें जरूर आजमाएंगे। तो मेरा सवाल आपसे ये है सिस्टर आयशा कि क्या ये जो तुम का वर्ड यूज किया है अल्लाह ने कि हम तुम्हें जरूर आजमाएंगे, क्या इस तुम में आयशा नहीं है या है? लेकिन हम तो इस आजमाइश के काबिल नहीं, हम तो बड़े गुनाहगार हैं। अरे नहीं नहीं नहीं, आप मेरी बात नहीं समझी। ये आजमाइश वो है जिसमें आपका कसूर नहीं है। देखिए, क्या, लेट्स गो स्टेप बाय स्टेप, मैं जितना पूछूं उतना जवाब दीजिएगा। क्या इस तुम में आप हैं या नहीं है? बिल्कुल बिल्कुल। हर के बंदों में तो सारे बंदे जी, हर ईमान वाला, ईमान वाली, इस तुम जिसको अल्लाह एड्रेस कर रहे हैं वो आप और मैं दोनों हैं। सलवा भी सुन रही हैं, हमें भी बता रहे हैं कि हम तुम्हें जरूर आजमाएंगे बिशय्यिन, कुछ चीजों के साथ। नंबर 1 मिनल खौफी, तुम्हें खौफ से आजमाएंगे। तो खौफ भी आता है, राइट? उसके बाद अल्लाह ताला कहते हैं वल जुई, हम तुम्हें भूख से, डिजायर से, ख्वाहिशात से आजमाएंगे। उसके बाद फरमाते हैं व नक्सिम मिनल अमवाल, माल और दौलत के नुकसान से, वो आपका प्रॉब्लम नहीं है अभी। वल अनफुसी, और जान के नुकसान से आजमाएंगे। यहां पे आपका प्रॉब्लम आ गया कि इस वक्त आपकी जान को नुकसान हुआ हुआ है, आप एक मर्ज में हैं, आप एक प्रॉब्लम में हैं, एक डिजीज में हैं। अल्लाह से हम दुआ मांग रहे हैं आपके लिए, और ये अल्लाह कुरान मजीद में जवाब देते हैं दुआ का, और पहले से बता रहे हैं सिस्टर आयशा को भी, मुझे भी, हमारी जिंदगी में भी कल को इसमें से कोई टेस्ट आ सकता है कि हम तुम्हें जरूर आजमाएंगे जान के नुकसान से, व समरात, औलाद के नुकसान से। और अब आ रही है असल बात, अल्लाह ताला कहते हैं वह बशिर सौबिरीन, खुशखबरी दे दीजिए, खुशखबरी दे दी जाए सब्र करने वालों को। तो ये जो कैंसर जैसा मूजी मर्ज है, कैंसर जैसा खतरनाक मर्ज है, अल्लाह ताला इसके जरिए भी खुशखबरी दे रहे हैं आयशा को। वो खुशखबरी क्या है, आगे देखिए। अल्लदीना इदा असाबतहुम मुसीबतुम, और वो लोग कि जब उन पर कोई मुसीबत आती है, कोई तकलीफ आती है, तो वो क्या कहते हैं। आज से सिस्टर आयशा भी ये कहा करेंगी, रात को सोते हुए भी कहेंगी, सुबह उठते हुए भी ये अनाउंस करेंगी कि इन्ना लिल्लाही, बेशक हम अल्लाह ही के हैं। या अल्लाह, ये जिंदगी तूने मुझे दी थी, ये जिस्म तूने मुझे दिया था,
یہ سانسیں تو نے مجھے دی تھی, میں اپنی مرضی سے نہیں آئی تھی. جب تو نے مجھے ہر چیز دی ہے تو پھر یہ سب تیرا ہی تو ہے. ان للہ, ہم تو ہیں ہی اللہ کے. یہ رشتے, یہ ناطے, ایک ایک چیز جو سسٹر عائشہ کی زندگی میں ماں باپ, بچے, ہسبینڈ, یا جو کچھ بھی آپ کو عطا ہوا ہے وہ اللہ کی طرف سے ہوا ہے. آپ کچھ بھی لے کر نہیں آئی تھی اس دنیا میں. تو آگے کہتے ہیں وَإِنَّ إِلَيْهِ رَاجِعُونَ, اور بے شک میں اللہ سے ہی رجوع کرتی ہوں, رجوع کروں گی, رجوع میں رہوں گی. تو آج سے اللہ کا آپ کو یہ حکم مل گیا, یہ میسج مل گیا, یہ جواب مل گیا کہ آپ کے لیے خوشخبری انتظار کر رہی ہے سسٹر عائشہ. اگر آپ صبر کریں, صبر کا مطلب ہوتا ہے کہ جو حکم مل رہا ہے اس کے اوپر ڈٹرمنڈ ہو جائے, اور شیطان کو آپ نے ڈیفیٹ کرنا ہے, شیطان کی نیگیٹو تھاٹ کو پاس نہیں آنے دینا. اور جب بھی آئے گی آپ نے صبح شام ایک ہی اناؤنسمنٹ کرنی ہے کہ یا اللہ I belong to you وَإِنَّ إِلَيْهِ رَاجِعُونَ, اور آپ اللہ سے آج کے بعد رجوع نہیں توڑیں گی. اب میرا آپ سے ایک سوال ہے سسٹر عائشہ کہ اللہ سے رجوع کرنے کا بہترین طریقہ کیا ہے؟ نماز. نہیں, یہ بات بڑی عجیب لگے گی بہت سارے لوگوں کو, لیکن میں نے کہا نہیں. اچھا, پھر سوچئے اللہ سے رجوع کرنے کا بہترین طریقہ کیا ہے؟ مجھے تو یہی سمجھ لگتا ہے جب کی نماز, اور نماز میں اللہ سے بات کر سکتے ہیں, مجھے تو یہی لگتا ہے. اچھا سسٹر, نماز میں کیا تلاوت کیا جاتا ہے؟ نماز میں حمد, اللہ کی حمد اور اللہ کی باتیں کی جاتی ہیں. اور وہ باتیں کہاں لکھی ہوئی ہیں؟ قرآن پاک میں. اچھا, کیا جب ہم نماز کے لیے عام طور پہ کھڑے ہوتے ہیں اور نماز پڑھ رہے ہوتے ہیں تو کیا اللہ ہم سے بات کر رہے ہوتے ہیں, یا ہم صرف دعائیں پڑھ رہے ہوتے ہیں؟ زیادہ تر تو دعائیں پڑھ رہے ہوتے ہیں جی. اچھا, کوشش تو کرتے ہیں اللہ ہمارے سے باتیں کرے. اچھا, اب میرا آپ سے اتنی ہوتی ہیں کہ وہ دماغ ادھر. ہاں جی, اب میرا آپ سے سوال ہے, اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے اللہ نے کس طرح بات کی تھی سسٹر؟ وحی کے ذریعے. وحی کے ذریعے, بالکل. اچھا, وہ وحی اب کہاں ہے؟ اب اس دنیا میں کیسے ہو سکتی, وہ تو پیغمبروں کے لیے تھی. لیکن وہ وحی اب کس شکل میں ہمارے پاس؟ قرآن پاک کی صورت میں. تو آپ سے اللہ کس طرح بات کرے گا؟ کیا کوئی اور کتاب بھیجے گا؟ نہیں, قرآن پاک کی صورت میں. جی, تو اس کو کہتے ہیں سنت رسول سسٹر, کہ جس طرح اللہ نے اپنے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے قرآن مجید میں بات کی ہے, تو کیا قرآن مجید میں اللہ نے یا ایھا الذین آمنو سے بات نہیں کی؟ بالکل کی ہے. تو آپ سے مجھ سے بات کر رہے ہیں نا اللہ. بالکل کر رہے ہیں. تو اللہ سے رجوع کرنے کا بہترین طریقہ کیا ہوا سسٹر؟ قرآن پاک پڑھیں. تو آج سے سسٹر عائشہ کیا اپنی زندگی میں ایڈ کریں گی جو پہلے نہیں کرتی تھی؟ کہ آج سے قرآن کے ذریعے, آج سے صرف قرآن پڑھیں گی نہیں آپ, آج سے آپ قرآن کی تلاوت صرف نہیں کریں گی, آج سے آپ قرآن کے ذریعے اللہ سے بات کریں گی, اللہ سے رجوع کریں گی. کیونکہ اِنَّ لِلَّهِ وَإِنَّ إِلَيْهِ رَاجِعُونَ, اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے کہ تم اللہ سے رجوع کر ہی نہیں سکتے اس چیز سے بڑھ کر کسی چیز سے جو اس کے اندر سے نکلی ہے, یعنی قرآن. اور ابھی دیکھیے ایک مزے کی بات بتاؤں, آپ کا ذہن نہیں گیا ہوگا اس طرف. ابھی جو میں نے آپ کو یہ آیت بتائی ہے کہ ہم تمہیں ضرور آزمائیں گے, جی بالکل, تو یہ کون بات کر رہے تھے؟ اللہ تعالیٰ. جی, تو کیا آپ سے بات نہیں کی ابھی اس نے؟ بالکل کی, بالکل. سبحان اللہ, سبحان اللہ. لیکن سسٹر ہماری بدنصیبی یہ ہے کہ ہم نے کبھی قرآن مجید کو اللہ کا کلام, اللہ کی بات چیت لیا ہی نہیں. ہم نے اس کو صرف ثواب کے لیے پڑھا. اور آپ کی خوش نصیبی یہ ہے کہ آج آپ کو اللہ نے اس مرض کے ذریعے, اللہ نے آپ کو اس بیماری کے ذریعے آج ہم سے بات کروائی, اور آپ کو آن ایئر ٹیلی ویژن کے اوپر آپ سے مخاطب ہوئے اللہ آج. سبحان اللہ. کیونکہ ہم گھر میں نہیں کھول رہے تھے کتاب, اس نے ٹیلی ویژن سے سنوا دیا کہ وَلَنَبْلُوَنَّكُمْ, اور ہم تمہیں ضرور آزمائیں گے. خوف سے, بھوک سے, نقصان سے, مال کے, جان کے نقصان سے آزمائیں گے. لیکن خوشخبری دے دی سسٹر عائشہ کو کہ یہ جو جان کا نقصان, یہ جو ایکسیڈنٹ آپ کی زندگی میں جو مرض آیا ہے, یہ اس میں خوشخبری ہے آپ کے لیے. اگر آپ صبر کریں گی
اور صبر کیسے کریں گی کہ آج کے بعد آپ نیگیٹیوٹی کو قریب نہیں آنے دیں گی, کیونکہ اللہ آپ کے قریب آ گئے ہیں. آپ نے اس کو پکارا, اللہ آپ کے قریب آ گئے, اللہ نے آپ سے بات بھی کی, آپ کو اپنی آیت بتائی. آج کے بعد آپ اللہ کے ساتھ ایسا رشتہ رکھیں کہ آپ کہیں گی ان للہ, یا اللہ میں تو ہوئی آپ کی, تو چاہے تو مجھے بلا لے, چاہے تو مجھے زندگی دے, میری کوئی چوائس نہیں ہے اس میں. شیطان اگر مجھے ڈرائے گا, خوف دلائے گا, شکایت میں لے کر جائے گا, میں نہیں جاؤں گی, کیونکہ میں نہ اپنی مرضی سے آئی تھی نہ میں اپنی مرضی سے رہوں گی. اگر تو نے زندگی دی تو میں صرف تیری مرضی سے باقی کی زندگی گزاروں گی, اور اگر میرا وقت آ گیا ہے تو میں یہیں سے تجھے جان کر, جتنا میرے پاس وقت ہے, جتنا ٹائم تو نے میرا اس دنیا میں رکھا ہوا ہے, میں تجھے ایک ایک لمحہ تجھے جان کر تیرے پاس آؤں گی, تاکہ وہاں آ کر مجھے یہ نہ ہو کہ میں تو اللہ کو جانتی نہیں تھی, میں نے تو کبھی اس کی ذات کو پہچانا نہیں, جانا نہیں, اب پوری زندگی اس کے ساتھ گزارنی ہے وہاں پہ آخرت میں. تو اب مجھے سچ سچ بتائیں, کیا یہ خوشخبری ہے یا نہیں ہے؟ بالکل جی خوشخبری ہے. مجھے مجھے لگتا ہے ایسے لگا باتیں کر رہی ہوں. اللہ آپ کو زندگی دے تاکہ آپ اس کو اور زیادہ محسوس کر کے, اس کو سمجھ کے آپ اس دنیا میں اس کے لیے کچھ کام کر سکیں, اپنے بچوں کی تربیت, اپنی زندگی کو اس کے لیے وقف کر سکیں. دیکھیں سسٹر عائشہ, میری زندگی کے جتنے سال بھی رہتے ہیں, میری اللہ جانتا ہے, ایک لمحہ ہے یا 10 سال ہے یا 1 سال ہے, وی ڈونٹ نو, لیکن میں نے یہ وعدہ کیا ہے, میں نے یہ کمٹمنٹ کیا ہے کہ میں جیسا بھی ہوں, کمزور ہوں, گنہگار ہوں, لیکن میں اپنی اصلاح کرنے کی کوشش کر رہا ہوں. میری زندگی کے جتنے باقی سال ہیں میں نے اللہ کو اور جاننا ہے, میں نے اس کے اور قریب ہونا ہے, میں نے اپنے آپ کو بہتر مسلمان بنانا ہے. اس دوران وہ جب چاہے جان لے لے تو پھر کوئی مسئلہ نہیں ہے, لیکن اگر میں اس سے دور رہ کر اپنی مرضی کی لائف گزارتے ہوئے موت آتی ہے تو پھر بڑا مسئلہ ہے. تو اس لیے آپ نے موت کا خوف اگر شیطان دلائے تو آپ نے خوف زدہ نہیں ہونا سسٹر. آپ نے یہ دیکھنا ہے کہ ابھی تو میں زندہ ہوں نا, ابھی تو میں اللہ کو جان لوں نا پہلے, باقی اس کی مرضی ہے, وہ زندگی دے موت دے, میں دونوں میں ملنا تو اس سے ہی ہے. اگر زندگی دے گا تو بھی اس کے ساتھ رہوں گی, اور اگر وہ موت دے گا تو بھی میں اس کے ساتھ رہوں گی, میں اس کو جان کر جاؤں گی یہاں سے. تو آپ دیکھیں کہ آج کے بعد آپ کا ایک ایک لمحہ عبادت بن جائے گا انشاءاللہ. اور آپ کینیڈا ون ٹی وی کے ذریعے آپ مجھ سے رابطے میں بھی رہ سکتی ہیں. میری فیس بک ہے, نجم شیراز آفیشل فیس بک پیج ہے, اس پہ آپ مجھے ان باکس کر سکتی ہیں تاکہ آپ کو موٹیویشن ملے. آپ سلوہ سے بھی ان ٹچ رہ سکتی ہیں. ہمارے آس پاس انوائرمنٹ اور کمپنی بہت ضروری ہوتی ہے. ہاں جی بالکل نجم بھائی, تو میں آپ کو انوائٹ کرتا ہوں. بہت ضروری ہے. میں بہت مجھے تسلی ہوئی ہے, میں تب سے رو رہی تھی جب تک پروگرام لگا تھا. اتنا سسٹر آپ ہماری بہن ہیں, آپ ہماری بہن ہیں. آپ کینیڈا ون ٹی وی کا جو نمبر ہے جس پہ آپ نے کال کیا ہے, آپ افطار کے بعد اس پہ کال کر کے میرا نمبر بھی لے سکتی ہیں. میں آپ کا بھائی ہوں, اور انشاءاللہ آپ کے جو بھی اللہ نے آپ کی زندگی رکھی ہے, آپ کے آگے جو بھی اللہ نے آپ کے لیے سوچا ہے, لیٹس ٹرائی کہ ہم جو لمحات بھی ہمیں زندگی کے ملتے ہیں ہم اس کو کوالٹی کے ساتھ اللہ کو جاننے میں گزار دیں. آپ پھر دیکھیے آپ کو نیند کیسی آئے گی. یہ دن آپ کی زندگی کے بہترین دن بن جائیں گے انشاءاللہ. ٹھیک ہے سسٹر, پلیز کیپ ان ٹچ. ہماری طرف سے آپ کو اوپن انویٹیشن ہے. بہت شکریہ نجم بھائی, مجھے لگتا ہے کہ اللہ مجھے کال ملانی تھی کہ میرے دل کو سکون مل گیا. خوش رہیے, آباد رہیے, اللہ آپ کو صحت دے. ہم السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. السلام علیکم. یقیناً آپ کا موڈ بھی چینج ہوا ہوگا. ٹھیک 1 سال کے بعد, تقریباً 365 دنوں کے بعد, دوسرے رمضان میں یہ کال دوبارہ آتی. میں ہوسٹ کر رہا ہوں, میرے ساتھ نجم شیراز اور سلوہ نجم ہیں, اور میں نے اب بھی اس کو ایک عام کالر کی طرح لیا, جیسے پچھلے سال ہم نے کال اٹھائی تھی اور ایسے ہی ان کی کہانی سننا شروع کی تھی. اس سال بھی
جو کالز آتی ہیں کچھ سوال کرتے ہیں کچھ لوگ کچھ مسائل کا پوچھتے ہیں کچھ فضائل کی بات کرتے ہیں کچھ مجھ سے سوال ہوتا ہے کچھ نجم شراز صاحب سے کچھ سوالات کیے جاتے ہیں. تو کنٹرول روم نے یہ کال جب مجھ تک پہنچائی اور میں نے سلام لیا پوچھا جب انہوں نے بتایا کہ وہ وہی عائشہ ہیں جنہوں نے گزشتہ سال گزشتہ رمضان میں کال کر کے اپنی زندگی اور موت کی کہانی بیان کی تھی. 1 سال کے بعد جب ہم نے اس کہانی کا نیا رخ دیکھا اس داستان کو مزید جاننے کا موقع ملا اور ہم تھے اور آنسوؤں کی لڑیاں تھیں آنسو تھے. آئیے اسی عائشہ کی کہانی کی اگلی قسط دیکھتے ہیں وہ کیا کہتی ہیں. جی ایک کال ہے جی. السلام علیکم. ہمارے ساتھ کون ہے جی؟ جی میں عائشہ بول رہی ہوں. میں نجم صاحب سے بات کرنا چاہ رہی تھی. جی وہ سن رہے ہیں جی. آپ بتائیے. السلام علیکم. وعلیکم السلام. جی جی لائف جی آپ نجم بھائی سن رہے ہیں سلوہ بھی سن رہی ہیں. آپ بتائیے کیا پوچھنا چاہتے ہیں. اچھا جی ان کو یہ بتائیں کہ میں لاسٹ رمضان میں ان کو کال کی تھی اور شاید ان کو یاد آ جائے کہ میں کینسر کی پیشنٹ تھی اور میں اس وقت بہت اپسیٹ تھی. جی ہم تو آپ کو میری آواز آ رہی ہے آپ کو شاید میں یاد آ جاؤں گا. مجھے آخر میں بھی کانٹیکٹ کرنے کی کوشش کرتے رہے ہیں کہ شاید میں ان کو مل جاؤں. اب آپ جو ٹھیک ہے ماشاءاللہ. جی الحمدللہ. میں نے یہی نجم بھائی کے بتانے کے لیے فون کیا تھا کہ when I call them that is the time my life change. میں ان کو یہ بتانا چاہتی ہوں کہ میں I was this last stage of cancer. میں کوشش کرتے رہے. اللہ اکبر. تو اور اس وقت میں میرے سے بھی بات نہیں ہو رہی. میں نے اس وقت جب میں بہت پریشان تھی اور انہوں نے مجھے کہا تھا کہ تم نے مجھے کال کی ہے یہ کال اللہ کو ملی ہے اور وہ باقی کال اللہ کو ملی تھی. وہ اللہ نے مجھے تسلی دی تھی کہ یہ سب ٹھیک ہو جائے گا اور وہ ہو گیا ٹھیک. اس نے کن کہہ دیا میرے کاموں میں. اس نے کن کہہ دیا. ڈاکٹر نے جواب دے دیا تھا. ڈاکٹر کہتے تھے we can't do anything. It's really hard to survive. The tumor was too big. اور I can't tell you the tumor کا سائز تھا. It was 10 kg کا ٹیومر نکلا تھا. میرے 22 پاؤنڈز کا ٹیومر تھا میرے اندر. اور وہ سرجری کرتے ہوئے ڈر رہے تھے. جس سے it will be 11 hours surgery. اور سرجری جو تھی وہ بہت کمپلیکیٹڈ تھی اور وہ سرجری کرنے سے گھبرا رہے تھے کہ پتہ نہیں کیا ہوگا. وہ کہتے کہ 11 hours سرجری ہے کچھ بھی ہو سکتا ہے. اور سرجری میری عید والے دن تھی. شاید نجم بھائی کو یاد ہو. بالکل یاد ہے ہمیں. بالکل اور عید والے دن سرجری تھی اور وہ مجھے ہاسپٹل میں عید والے دن لے گئے تھے. میرے ہسبینڈ میرے بچے ہم سب عید وہاں پہ. ان کی عید کی نماز بھی کسی نے نہیں پڑھی تھی. سب وہاں پہ تھے میری فیملی. اللہ کا کرنا. اللہ نے پتہ نہیں مجھے میں ایک چلتا پھرتا معجزہ ہوں جو ڈاکٹروں کو بھی نہیں سمجھ لگ رہی. جس سے we can't even see this kind of patient before. Then they open up my stomach. They said it was a big tumor. اور وہ سیدھا ہاتھ میں آ گیا ان کے. It was not attached with anything. It was not like related to anything else. اور وہ کہتا ڈاکٹر نے جب کھولا کہتا I was shocked at 22 pounds in your tummy. اور وہ جب انہوں نے نکالا وہ سیدھا ان کے ہاتھ میں تھا. انہوں نے کہا کہ یہ میریکل ہے. اور 12 hours سرجری تھی وہ 3 hours میں ختم ہو گئی. اور میں نے میرے ہسبینڈ کو باہر کہا تھا کہ اگر 3 hours میں سرجری ختم ہو گئی that's make it finish. We can't do anything.
It's supposed to be 12-hour surgery. अगर ये जल्दी खत्म होगी तो that means it's done. आप सोचें कि 3 hours के बाद उन्होंने जब मेरे हस्बैंड को कॉल किया, मेरे बच्चों को बुलाया, तो what they were thinking, they were like collapsed. वो उनको समझ नहीं लगे थे. तो डॉक्टर ने बाहर आते उनको पकड़ के शेक किया. It's a miracle. She survived and everything is fine. उन्होंने कहा it's a miracle. और मुझे समझ नहीं लगती, पता नहीं अल्लाह की, मैं कहती हूँ अल्लाह ने ऐसा मौजूदा दिखाया. मैं अपनी मिसाल उन लोगों को बताना चाहती हूँ. मैं इसलिए फोन किया बताने के लिए कि अल्लाह में कुछ भी कर सकता है. उसके इख्तियार में सब कुछ है. कभी होप ना लूज करें, कभी भी होप लूज ना करें. आप सोचें कि अल्लाह सुन रहा है, बस ये सोचें. नज़ीम भाई ने मुझे सिर्फ एक दफा ये कहा था कि आयशा तुमने कॉल की है ना, ये अल्लाह को जा रही है कॉल. और वाकई उस वक्त अल्लाह को कॉल गई थी मेरी, और उसने ये सुन के कहा था. मैंने सुन लिया था. मुझे तसल्ली नहीं हो रही थी. मुझे लगता था मैं कैसे मुझे पता चले कि अल्लाह मेरी बात सुन रहा है, मेरी दुआ सुन रहा है अल्लाह में. और रमजान का महीना है, कैसे मुझे पता चले. तो मैं अकेली बैठी हुई थी, मेरे बच्चे इफ्तारी पे गए हुए थे, मेरे और मेरे हस्बैंड थे. मैं किसी के सामने रो भी नहीं सकती थी. मैं कहती थी कि मैं रोंगी बच्चे और अपसेट होंगे. ऐसे मैंने नजम भाई को देखा और मैंने फोन में ला लिया. और जब मैंने फोन में लाया मेरे ऐसे दिल को सुकून आ गया. वो फीलिंग आई कैंट इवन टेल यू. आफ्टर दैट डे आई फील सो रिलैक्स्ड. मुझे लगे कि मैंने अपने दिल की बात अपने अल्लाह तक पहुंचा दी है. उसने मेरी बात सुन ली है. और अल्हम्दुलिल्लाह उसके बाद से मेरे 3 टेस्ट अभी तक हो गए हैं. और अभी तक मेरी सारी रिपोर्ट्स क्लियर आ रही हैं. अल्लाह में आगे भी अपना करम करेगा. मुझे अपने अल्लाह पे तवक्कुल है. इंशाअल्लाह उसने मुझे ठीक किया तो आगे भी ठीक रखेगा. मुझे अल्लाह मियाँ पे बड़ा यकीन है. अल्हम्दुलिल्लाह उसने मुझे अगर ठीक किया तो अब वो मुझे बीमार नहीं करेगा. मैंने बहुत टफ टाइम गुजारा. 2 years आई वाज इन अ कैंसर पेशेंट. 2 साल में कीमो पे रही. 2 साल में दफा सर्जरी हो गई, निकल गया. दूसरी दफा फिर वापस आ गया, बहुत बुरी तरह वापस आया. और मैं ये बात इसलिए बताना चाहती हूँ, आज मैं थोड़ी अपसेट इसलिए मेरे साथ ही, आई डोंट नो कि मुझे बात करनी चाहिए कि नहीं, लेकिन मेरे साथ इरफान खान जो एक्टर है इनका डायग्नोज हुआ और ऋषि कपूर, इन दोनों का मेरे साथ ही डायग्नोज हुआ था. मैं जब आई वाज लिसनिंग दोस न्यूज़ तो मैं मेरे दिल में ये मैं इनकी वही इस वक्त फीलिंग होगी जो मेरी इस वक्त है. और मैं उनके लिए भी दुआ करती थी. लेकिन जब आज मैंने सुना तो मैंने कहा अल्लाह मेरे पता नहीं किस किस की कब कब क्या क्या लिखा होता है, ये अल्लाह बेहतर जानता है, ये उसके राज है. लेकिन मुझे लगता है कि मेरी तो अल्लाह ने दुआएं सुनी है. मैं अभी भी ये कहती हूँ, जब मैं ठीक हुई तो मुझे मेरी कोई आके मुझे फ्रेंड कहती थी आयशा तुम्हें मेरी दुआ लगी है. मैं रोजा खोलती थी, मैं तुम्हारे लिए दुआ करती. मैं कहती हाँ मुझे आपकी दुआ लगी. मैं हमेशा ये कहती थी, मैं कहती अल्लाह मियां तूने इतने लोगों का ईमान मेरी वजह से पुख्ता किया. वो कहते थे अल्लाह ने हमारी दुआएं सुनी, तुम्हें ठीक किया. मैं कहती वाकई आपकी दुआएं सुनी, अल्लाह ने मुझे ठीक किया. मेरी अम्मी ने इतनी रो रो के दुआएं मांगी. मेरे बच्चों का ईमान पुख्ता हो गया. वो नमाज पढ़ के दुआ मांगते थे तो कहते थे मामा अल्लाह मियां हमारी दुआ सुनेगा ना. मैंने कहा क्यों नहीं सुनेगा बेटा, अल्लाह मियां सुनेगा. वो कितना उनका यकीन पुख्ता हो गया. अल्लाह मियां दुआएं सुनता है मामा, आपको ठीक कर दिया अल्लाह मियां ने. देखें मैं सिर्फ इसने यही बताने के लिए सिर्फ आज फोन किया कि मैं आप अगर किसी को कहे ना कि एक मौजज़ा देखना तो दैट इज मी. मैं अभी तक मेरे जितने भी सर्जन है जितने वो सब मुझे एक एग्जांपल लेके कहते. वो कहते हैं हमें एक स्टोरी होती है हर किसी सर्जन के पास. तो कहते हैं लाइफ टाइम तुम्हारी स्टोरी हमारे साथ है. हम बुक पे देखते थे कि ये होगा, तुम्हारा डिफरेंट होता था. आई डोंट नो व्हाट्स गोइंग ऑन. तुम्हारे साथ कुछ डिफरेंट था. मैंने कहा मेरे साथ मेरा अल्लाह था. मेरे साथ मेरे अल्लाह की ताकत थी जो कि उसने मुझे यहाँ तक पहुँचाना था और उसने पहुँचा दिया. अल्लाह का शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह. अल्लाह ने बड़ा करम किया. और मैं नजम भाई को बस थैंक यू के लिए फोन किया कि वो दिन मैं नहीं भूल सकती जिस दिन उन्होंने, क्योंकि उसके 15 डेज बाद मेरी 10 डेज के बाद मेरी सर्जरी. और आई वाज सो मच पेन. ट्यूमर इतना बड़ा था कि आई कैंट इवन सीट, आई कैंट इवन स्टैंड. मैं लेट भी नहीं सकती थी. मुझे उन्होंने ऑक्सीकोडीन पे रखा हुआ था और मुझे समझ नहीं लग रही थी कि मैंने कैसे ठीक होना है. लेकिन जब मैंने इनको फोन किया उसके बाद मुझे लगा कि मैं रिलैक्स हो गई. आफ्टर दैट डे मुझे लगा, मैंने कहा जब भी नजम भाई, मैंने बहुत ढूंढा नजम भाई को, बड़े फोन करने की कोशिश की, कांटेक्ट करने की फेसबुक के थ्रू कोशिश. मैंने कहा सिर्फ उनको ये कहा था कि मैंने कहा था अल्लाह से जुड़ जाओ, कुरान से जुड़
अल्लाह ने ये तो शिफा के लिए भेजा है, अल्लाह ने ये अपनी हिकमत के लिए भेजा है, इसको इसमें ही सब कुछ है। बस सिर्फ बाकी सबको ये कहना चाहते कि कभी होप लूज नहीं। ये क्वारंटीन को मैं भी तो लोगों को देखती हूँ कि घबराए हुए हैं। मैं अभी 2-3 माह ही मैं, लेकिन मैं 2 इयर्स क्वारंटीन ही रही हूँ। घर के अंदर से ना कोई मेरे पास आ सकता था, ना मैं बाहर जा सकती, क्योंकि मैं कीमो पे होती थी, तो nobody can see me, क्योंकि वो मेरी इम्यून सिस्टम बहुत वीक था, इसलिए मुझे कोई नहीं आ सकता, मेरे घर कोई नहीं आ सकता था, ना कोई मुझे मिल सकता था। तो मैं अभी लोगों को देखती हूँ परेशान हो रहे हैं, ये मैंने कहा अल्लाह मियाँ सब पे फजल करे, अल्लाह मियाँ करम करे, ये अल्लाह के हाथों में है। अल्लाह मियाँ, और मुझे बड़ा यकीन है इंशाल्लाह अल्लाह मियाँ रमजान की बरकत महीने के सदके ये सब कुछ ठीक भी कर देगा इंशाल्लाह, और अल्लाह मियाँ बड़ा बेहतर करेगा सब कुछ। नजम भाई बहुत शुक्रिया, सिल्वा थैंक यू सो मच, यू बोथ आर ग्रेट। Thank I you. don't have any word for you guys, like the way you explain me all these things. And I know Silva mother's died because of cancer. That is the shocking news for me too. I didn't know that before. लेकिन ये जिस पे गुजर रही थी ना, वो बेहतर जानता है। सही। मैं अक्सर मैं जब किसी डॉक्टर कहते, मैं डॉक्टर पास जाके विरोधी डॉक्टर कहता तुम एक बुक लिख सकती हो आयशा, यू हैव सच अ लॉन्ग स्टोरी, सच एन इम्प्रेसिव स्टोरी, कि तुम लोगों को इंस्पायर कर सकती हो कि किस तरह ये सब कुछ किस तरह ये ठीक हो सकता है। निजाम भाई थैंक यू सो मच, बहुत शुक्रिया, जज़ाकल्लाह। अल्लाह मियां आपको जिंदगी दे, सेहत तंदुरुस्ती, लंबी जिंदगी दे। बाबर मनीर भाई आपको भी बहुत बहुत शुक्रिया, टीवी कैनेडा 1 का बहुत शुक्रिया कि आपने मेरी कॉल उस वक्त भी अटेंड की और इस वक्त भी फौरन अटेंड कर लिया, बहुत बहुत शुक्रिया। थैंक यू। मेरे पास अल्फाज नहीं है आप लोगों के थैंक यू कहने के। मैं अगर क्वारंटीन ना होते तो मैं जरूर आप लोगों के पास आती और मैं टीवी पे बैठ के आपको पूरी अपनी स्टोरी सुनाती कि मैं क्या थी और इस वक्त किस पोजीशन में हूँ मैं। अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह का बड़ा शुक्र है। अभी बहुत लंबी स्टोरी, लेकिन आई कैन डू दिस क्योंकि बहुत से लोग वेट करेंगे कॉल का। बहुत शुक्रिया आयशा। मुझे बिल्कुल याद है नजम भाई, और नजम भाई थे गालबन, सलवा शायद स्टूडियोज में नहीं थी उस दिन। तो जब आपकी कॉल आई ना उस दिन, तो जैसे हम कॉल्स लेते हैं और मुझे याद है पूरा मंजर पूरा सामने आ गया स्टूडियोज का, कि सेट पे जितने जी नजम भाई जी आप बता रहे थे कुछ। सेट पे जितने लोग थे सर, जी नजम भाई कंटिन्यू करें। आप खैरियत से है ना? हाँ जी। सॉरी मुझे आवाज नहीं आ रही है। अच्छा नजम भाई आप कंटिन्यू करें। आप ठीक है ना बदर भाई? हाँ जी मैं बिल्कुल ठीक। सर मैं बता रहा था कि सेट पे जितने लोग थे ना, वो सब रो रहे थे आयशा की कॉल सुन। बस किसी की दुआ लगी है बाबर भाई, किसी की दुआ लगी है, मुझे नहीं पता किसकी लगी है, लेकिन अल्लाह ने सुन लिया, अल्हम्दुलिल्लाह उसने सुन लिया, बस यही बहुत बात है। अभी आप आयशा आराम से बैठ के, आप तो खैर रोजे से होंगी, वरना मैं आपसे कहता कि थोड़ा सा पानी पिए और सुकून से बैठ के अब मेरी बात सुने, और थोड़ी देर में आपको वाजे हो जाएगा कि दुआ तो सब ने की है, हम सब करते हैं, लेकिन एक्चुअली वो हुआ क्या है, मुझे वो पूरी कॉल अच्छी तरह याद है। पूरी याद आ गई है आयशा, बहुत शुक्रिया। प्रोग्राम देखिएगा, चूंकि जो आवाज है आपको टेलीविजन स्क्रीन के जरिए आएगी। आप प्रोग्राम देखें, अल्लाह आपको सेहतयाबी के साथ, अपनी इज्जत के साथ अता फरमाए, जिंदगी में इजाफा। बाकी ये एक मौजज़ा है, हमें अपनी दुआ में याद रखिएगा इंशाल्लाह। बिल्कुल बदर भाई, बहुत शुक्रिया, कनाडा 1 का शुक्रिया, जज़ाकल्लाह खैर। थैंक यू। प्रोग्राम देखें, थैंक यू। नजम भाई मुझे याद है कि उस वक्त सेट पे मैं भी था, आप भी थे, हम जितने लोग थे सेट पे, वो आयशा की जो जिंदगी की स्टोरी थी, दास्तान कहानी, वो सुन के
سب کی آنکھوں میں آنسو تھے. اور آج مجھے آپ کی یہ شکل جب یاد ہے. کال آئی ہے مجھے نہیں پتا یہ عائشہ وہی ہیں جو 1 سال پہلے, مجھے آپ کے الفاظ یاد ہیں کہ یہ آپ نے عائشہ یہ جو کال کی ہے یہ انشاءاللہ اللہ سے جو رابطہ ہے اللہ کے ساتھ ہوگا, اور پھر قرآن سے رابطہ کر لیجئے. قرآن میں خوشخبری ہے, مجھے اب یاد آ گیا سب کچھ آپ کے الفاظ, کہ یہ خوشخبری ہے کہ اگر آپ کو آزمائش میں ڈالا گیا. جی بالکل, آپ بالکل صحیح آپ نے. کہ یہ کوئی بری خبر نہیں ہے آپ کے لیے کہ آپ آزمائش میں ہیں. اور دیکھیے معجزہ ہو گیا کہ وہ قرآن کے ساتھ جڑی اور اللہ تعالیٰ نے ان کو ایک نئی زندگی عطا فرمائی. اللہ اور زندگی میں اضافہ فرمائے. جی سر, کیا شیئر کریں گے؟ آج پھر وہ ماحول جو ہے وہ نمناک قسم کا ہو گیا. میں جب چونکہ میرا اپنا جو سسٹم ہے احساسات کا وہ بڑا کمزور ہے, اور جب میں اس طرح کی ٹرانسمیشن جو ہے جب ختم کرتا ہوں تو میری فیملی کہتی ہے کہ ذرا تھوڑا سا قابو میں رہا کرو, کوئی بات نہیں. مجھے آپ کی شکل یاد ہے, اور یہ پچھلے سال کی ٹرانسمیشن کی سب سے لمبی کال تھی, اور میں نے عام طور پہ ہم کال لے کے پھر جواب دیتے ہیں, لیکن میں نے ان کو فون پر رکھا تھا, آپ کو یاد ہوگا بدر بھائی, اور یہ فون پر تھی, اور میں نے سورہ بقرہ کی آیت 155, 156, 157, اور میری یہ درخواست ہے آپ سے, میری یہ ریکویسٹ ہے آپ سے, کینیڈا ون ٹی وی بدر صاحب آپ سے, کہ آپ نے کسی طرح سے وہ کال نکال کے عائشہ کو سنانی ہے, تاکہ کوئی کسر نہ رہ جائے, ان کو کوئی کسی قسم کا شبہ نہ رہ جائے کہ یہ کہاں سے ہوا ہے کام اور کیسے ہوا ہے. ہماری کوئی کسی انسان کی کوئی اوقات نہیں ہے. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اللہ کے بعد وہ ایک الگ کہانی ہے. ہم انسان, ہمارا بس چلے تو ہمارا میرے والد صاحب چلے گئے, ہمارے ہاتھ میں تو کچھ بھی نہیں ہے. آپ نے ان کو وہ کال دکھانی ہے کہ اس دن ہوا کیا تھا. یہ اتنا زیادہ ایموشنل تھی اور اتنا زیادہ ڈپریشن اور اس میں تھی, مایوسی میں تھی, کہ مجھے بہت زیادہ محنت کرنی پڑی تھی ان کو یہ احساس دلانے میں کہ یہ میں نہیں بتا رہا آپ کو. وَلَنَبْلُوَنَّكُمْ, ہم لیں گے تمہارا ٹیسٹ. اسی لیے میں نے کہا تھا کہ یہ کال ادھر نہیں ملی ہے, یہ کال کہیں اور ملی ہے آپ کی, کیونکہ اس دن وہ آیت بالکل لائیو ہو گئی تھی. ہم تمہیں آزمائیں گے آپ سے ڈائریکٹ مخاطب ہو گئے تھے, کیونکہ اللہ نے انسانیت کو خطاب کیا ہے اپنی کتاب میں. اس دن آپ اس آیت کے اندر آ گئی تھی کہ جان کا ٹیسٹ ہو رہا تھا, اور وہ کافی لمبی کال تھی. میری خواہش ہے کہ میں بھی وہ کال دوبارہ دیکھوں, کیونکہ مجھے بھی شوق ہے آیات کو لائیو اپنی زندگی میں دیکھنے کا, تاکہ میرا ایمان, یقین, توکل اور بڑھ جائے. اور آپ کو تو مسٹ ہے وہ دوبارہ دیکھنا, تاکہ آپ کو پتہ چلے اس دن ہوا کیا تھا. آپ نے کمٹمنٹ کی تھی اس دن, مجھے یاد ہے آپ نے کمٹمنٹ کی تھی اس دن, کیونکہ میں نے آپ کا فوکس ہٹایا تھا اس سے کہ صرف زندگی چاہیے, زندگی چاہیے, زندگی چاہیے, ہدایت والی زندگی چاہیے, کہ اگر اللہ نے موقع دیا تو پھر میں کیا کروں گی. اور یہ جو ٹیسٹ لے رہا ہے یہ خوشخبری ہے, اور یہ بدر صاحب نے بالکل صحیح پوائنٹ آؤٹ کیا. وَبَشِّرِ الصَّابِرِينَ, اس آیت کے اینڈ میں لکھا ہے خوشخبری دے دے صبر کرنے والوں کو. آپ کو صبر کرانے کی کوشش کی تھی کہ آپ ریلیکس ہو کے ایک دفعہ کمٹمنٹ کریں اور اللہ پہ چھوڑیں, اپنے مقام میں واپس آئیں, اور جو اللہ آپ سے چاہ رہا ہے آپ وہ کریں. تو میری یہ خواہش ہے, دل کی خواہش ہے, کہ آپ وہ کال دیکھیں. اب آپ نے کیا کرنا ہے, دیکھیں پیار کرنے والے تو دعا کریں گے, ماں بھی کرے گی, بچے بھی کریں گے, ہسبینڈ بھی کرے گا, بیویاں بھی کرتی ہیں, سب کرتے ہیں. لیکن اس دن جو ہے وہ آپ نے اللہ سے کچھ کمٹمنٹ کی تھی, اور اللہ کی مرضی ہے, وہ چانس دے, وہ چانس نہ دے.
اس لیے سارا فوکس اللہ کی طرف کریں. یہ چانس وہاں سے ملا ہے, اس نے آپ کو چانس دیا ہے. ہم کوئی ولی اولیاء نہیں ہے جو ہمارا اس دنیا میں رہنا احسان ہے کائنات کے اوپر, ہمیں یہاں پہ رکھنا ہی رکھنا ہے. اللہ کے ولی اولیاء انبیاء کرام پردہ فرما جاتے ہیں. You recently had an experience, didn't you? Yes, I will share that. لیکن یہ جو آپ کی زندگی میں ہوا ہے, یہ جو اللہ نے چانس دیا ہے, اس کو کوئی آپ ڈسٹریکٹ نہ ہو اس سے بالکل بھی. یہ چانس آپ کو ایسے نہیں دیا کہ چلو 30 سال 20 سال 50 سال اور زندہ رہ لو. آپ کو چانس اس لیے دیا ہے کہ آج کے بعد آپ کی زندگی آپ کی نہیں ہے. یہ میں آپ کو ریمائنڈر دے رہا ہوں دوبارہ. پہلے بھی نہیں تھی لیکن پتہ نہیں تھا. ہمیں پتہ نہیں ہوتا, مجھے بھی نہیں پتا تھا, آپ کو بھی نہیں پتا. ہم سمجھ رہے ہوتے ہیں کہ اٹس مائی لائف, میرا حق ہے, مجھے اللہ نے زندگی اور دے دی, صحت دے دی, معذرت کے ساتھ, کیونکہ میں اس کو منزل تک پہنچانا چاہتا ہوں. میں آپ کو بالکل صحیح پکچر دکھانا چاہتا ہوں. اللہ کا یہ احسان ہے زندگی, اس میں کوئی شک نہیں ہے. لیکن یہ جو آپ کے ساتھ ہوا ہے اس کا مقصد ہے. مقصد یہ ہے کہ آپ کی زندگی اب آپ کی نہیں ہے. ایک لمحے کے لیے بھی یہ نہ سوچیے گا کہ اٹس ڈن, آئی ایم گوئنگ ٹو انجوائے دس لائف دی وے آئی وانٹ. نو, پہلے بھی مقروض تھے, اب اس نے احساس دلا دیا ہے کہ تم مقروض ہو. آپ خوش قسمت ترین انسان ہے جو ایٹ لیسٹ میں جانتا ہوں اس پلانٹ کے اوپر. آپ خوش قسمت ترین ہے کہ آپ کو آیت زندہ نظر آ گئی. آپ کو اللہ نے اپنا پردہ ہٹا کر ایکسپیرینس کروا دیا. اپنا تھوڑا سا پردہ ہٹایا اس نے ایک آیت میں سے, اور اس نے آپ کو رزلٹ دے دیا. پتہ نہیں جو میری ناقص رائے یا میری بہت کم علمی میں کوئی زیادہ بڑی بات نہ بول جاؤں, وہ ایکچولی ہوا یہ ہے کہ وہ آپ کا ایمان تھا. آیات تو روز سنتے ہیں لوگ, آیات تو بچپن سے سنتے آ رہے ہیں, ایک کان سے سنی دوسرے کان سے نکال دی. آپ نے بلیو کر لیا تھا اللہ کی بات پہ اس دن. عیسیٰ علیہ السلام سے لوگ کہتے تھے کہ آپ نے مجھے زندہ کر دیا, آپ نے مجھے میری شفا کر دی. تو پتہ کیا کہتے تھے آگے سے؟ It's not me, it's your faith. Salma would endorse that. عیسیٰ علیہ السلام نے کریڈٹ نہیں لیا, انہوں نے کہا اٹس یور فیتھ, یہ جو تمہارا ایمان ہے اللہ پر, یہ اس کی وجہ سے ہوا ہے. آپ اس وقت آپ کی سچویشن ایسی تھی کہ آپ 100% بلیو کر گئی تھی اس بات پہ, جو کہ ہمیں نارمل ڈیز میں کر لینا چاہیے کہ یہ اللہ ہی ہم سے مخاطب ہے. کون کہہ سکتا ہے کہ ہم نے تمہیں پیدا کیا؟ کس کی مجال ہے یہ کہ وہ یہ لکھ سکے؟ کس کی مجال ہے وہ یہ منہ سے بول سکے سوائے اللہ رب العزت کے کہ ہم نے تمہیں مرد اور عورت سے پیدا کیا, ہم نے تمہیں کنب قبیلے بنایا, ہم خوب جانتے ہیں تمہارے اندر کیا ہو رہا ہے, نفس میں کیا چل رہا ہے, ہم نے زمین پھیلائی, ہم نے پہاڑ گاڑ دیے اس میں, ہم نے اللہ روز پکار رہے ہیں ہمارے گھروں میں ہماری کتاب سے, but we don't pay attention. آپ وہ خوش نصیب ہیں کہ آپ نے ایسے کر کے دیکھ لیا سامنے کہ جو میں نے کمٹمنٹ کی, جو میں نے بلیو کیا اس دن سورہ بقرہ کی ان آیات پہ, اللہ میڈ اٹ ایزی. اب مجھے نہیں پتا کہ میرے پاس کتنا ٹائم ہے, آپ کو بھی نہیں پتا, کسی کو بھی نہیں پتا, لیکن جتنا بھی ٹائم ہے اب آپ آج سے یہ تہیہ کر لیں. ایک آیت نوٹ کر لیجئے, سورہ القصص 28 نمبر آیت ہے, اور میں بھی آپ کے ساتھ اپنے خود کو بھی ریکمٹ کر رہا ہوں, دوبارہ سے کمٹ کر رہا ہوں. آپ کی زندگی کو دیکھ کے میں بھی سیکھ رہا ہوں. سب سیکھیں, جو بھی دیکھ رہے ہیں, جو بھی سن رہے ہیں, ہم سب انسان ہیں. کسی کے گھر میں کسی وقت بھی کچھ ایسا ہو سکتا ہے. کیا ہمارا ایمان ایسا ہے؟ اس دن اس بہن کا ایمان تھا تو اس نے اسپاٹ آن لے لیا اس کو سیدھا. سورہ القصص 28 اس کی آیت نمبر 85, یہ آپ نے آیت نہیں چھوڑنی. اب میں بھی اللہ سے وعدہ کرتا ہوں کہ میں اس سے زیادہ بہتر طور پہ اور سنسیریٹی کے ساتھ زندگی گزاروں گا. بسم اللہ الرحمن الرحیم. ان الذی فرض علیک القرآن, وہ جس نے تجھ پہ قرآن فرض کر دیا.
ان الذی فرض علیک القرآن، وہ جس نے تجھ پر قرآن فرض کر دیا، لرادک الی معاد، وہ تجھے تیری منزل تک ضرور پہنچا دے گا۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنے اوپر قرآن فرض کیا۔ فرض کا مطلب ہوتا ہے اسینشل، کہ اس کے بغیر نہ سوچ، نہ بات چیت، نہ زندگی کا عمل، اسینشل ہو گیا۔ جیسے پانی ہے، کھانا ہے، سانس ہے، اس کے بغیر گزارا نہیں ہے۔ تو قرآن فرض کا مطلب ہوتا ہے اسینشل ہو گیا۔ تو آپ کو میں یہ ڈیڈیکیٹ کر رہا ہوں آیت، جیسے اس دن ڈیڈیکیٹ کی تھی، اس کو بھی اسی طرح ایگری کر لیں جس طرح اس دن آپ نے اس آیت کو ایگری کیا تھا پچھلے سال، کہ قرآن کو فرض کر لیں اپنی زندگی میں۔ اللہ تعالیٰ کہتے ہیں وہ تجھے تیری منزل تک پہنچا دے گا، اور اسی کی آگے آپ پڑھتے جائیے گا 87 نمبر آیت میں اللہ کہتے ہیں اور تجھے اللہ کی آیات سے کوئی شے نہ روکے، کوئی رشتہ، کوئی مجبوری، کوئی بچے، کوئی چیز رکاوٹ نہ بنے اللہ کے ڈسپلن، اللہ کی ذمہ داریاں، اللہ کی احکامات کو زندگی میں لانے میں ایک مثال بن جائیں۔ ایسی مثال بنے کہ لوگ آپ کو دیکھ کے ہدایت لیں، آپ کو دیکھ کے موٹیویٹ ہو جائے، آپ کو دیکھ کے ان کا ایمان اور بڑھ جائے۔ تو یہ سورہ القصص 28 کی 85 سے لے کے 88 تک آپ نے آیات پڑھنی ہے۔ میں آپ کو ڈھونڈ رہا تھا جیسے آپ مجھے ڈھونڈ رہی تھی، کیونکہ میرے ذہن میں کئی دفعہ خیال آیا کہ شاید اللہ کو منظور نہیں تھا۔ میں آپ کو سچ بتا رہا ہوں، اللہ گواہ ہے، مدر بھائی بھی سن رہے ہیں، کہ جب تک میں کینیڈا میں تھا آپ کو میں نے کوشش کی ڈھونڈنے کی۔ مجھے یاد ہے اچھی طرح کہ میں نے آپ کو اپنا نمبر بھی دیا تھا کہ آپ مجھے آپریشن تھیٹر سے کوئی پرابلم ہو، وہ دل ڈرے، آپ مجھے وہاں سے کال کیجئے گا۔ I remember now۔ تو میں نے آپ کو میسیجز بھی کیے تھے کہ are you okay? Are you all right؟ جب وہ جواب نہیں آئے تو شاید اللہ کو منظور نہیں تھا، کیونکہ وہ سرجری ایسی تھی کہ وہ میک اور بریک نہیں بھی ہوتا۔ اللہ نے اتنا بڑا، آپ خود کہہ رہی ہیں، معجزہ ہو گیا۔ تو میں خود کئی دفعہ، میں نے پچھلے سال میں کئی دفعہ سوچا ہے کہ پتہ نہیں اس بہن کے ساتھ کیا ہوا، اس کو تو جواب ہی نہیں آیا، اس کا کچھ پتہ نہیں چلا۔ تو الحمدللہ رب العالمین، آپ نے ہمارا ایمان بڑھا دیا آج، اور پچھلے سال کی طرح آج پھر جو ہے وہ ایک عجیب ٹرانسمیشن ہو گئی ہے آج۔ اور میری یہ درخواست ہے بدر بھائی سی کہ یہ آج کی یہ کال اور 2019 کی یہ کال آپ کے اوپر قرض ہو گئی کہ آپ نے ان دونوں کو نکالنا ہے، تاکہ ہمارے جیسے وہ لوگ صحت مند دندناتے پھرتے ہیں، جو وہ کبھی کبھی اگر یہ کال سن لیں گے تو شاید ان کا ایمان جاگ جائے اور اللہ ہمارے گناہ معاف کر دے، ہم ذریعہ بنے۔ جی نجم بھائی، کوئی الفاظ نہیں ہے، جو معجزے ہیں الحمدللہ رب العالمین۔ کہتے ہیں کہ ایمان جو ہے، ابھی بھی دیکھیے کہ جو صورتحال ہے پوری دنیا میں، اور جب سے رمضان آیا ہے تو دل کے اطمینان میں ڈے بائی ڈے اضافہ ہوتا جا رہا ہے۔ تو یہ جو عائشہ کی کال تھی، اس نے ایمان کو اور سٹرونگ کر دیا ہے، اور قرآن کے مزید قریب لانے کی ایک ترغیب دی ہے، اور اس کو سمجھنے اور اس پہ عمل کرنے کا ایسا جذبہ دیا ہے کہ انشاءاللہ اللہ تعالیٰ اس جذبے کو، اس ترغیب کو زندہ و سلامت رکھے۔ اور انشاءاللہ ایسے ہی آج ہی تھوڑا سا جذباتی ہو گیا نجم بھائی، پورا منظر جو تھا وہ اس دن بھی جب میں اسٹوڈیو سے گھر آیا، اور چونکہ جیسے آپ کی ماں جی، ہماری ماں جی، میری فیملی پروگرام دیکھتی ہے، تو وہ اس دن موڈ ہی کچھ اور تھا میرا، چہرے کے جو رنگ تھے کچھ اور تھے۔ تو اس وقت بھی میرے گھر میں یہی ڈسکس ہوا تھا کہ آج یہ جو کال آئی ہے۔ اس کے بعد مجھے بہت زیادہ کالز آئیں بعد میں بھی، کیونکہ لائیو ٹرانسمیشن کے بعد بہت زیادہ کالز آتی ہیں، ٹیکسٹ میسیجز آتے ہیں، ابھی بھی کئی میسیجز آئے ہیں اس حوالے سے۔ تو اس دن بھی کیا سچویشن تھی کہ سیٹ پہ جتنے بھی لوگ موجود تھے سب نمناک تھے،
आंखों से आंसू थे, और फिर जब आंखों से आंसुओं के साथ दुआ जब दिल से निकलती है तो वो कबूल होती है। तो आज वो दुआ की कबूलियत का मंजर भी सामने आ गया कि 1 साल के बाद ना मैंने ये नंबर सेव किया हुआ था, ना मेरी इनसे कभी बात हुई। 1 साल ऐसे ही गुजर गया, रौनकों में, हजूम में, मसरूफियत में, और अचानक कॉल आई है। मैं दूसरी कॉल्स नहीं ले सका इस दौरान, और अभी भी मैं कॉल नहीं ले पाऊंगा, क्योंकि मूड ही जो है ना वो सेट का और स्टूडियोज का और लाइव ट्रांसमिशन का बिल्कुल तब्दील हो जाता है। जी नजम जी, अल्लाह, एक चीज मैं और कहना चाहूंगा बहन से कि मैंने कल भी ये हदीस पढ़ी थी कि जो लोगों का शुक्रगुजार नहीं वो अल्लाह का भी शुक्रगुजार नहीं। तो सबसे पहले ऑब्वियसली अल्लाह रसूल का मुकाम है, और ये चीजें क्योंकि जान तो उसी के इख्तियार में है, वही दे सकता है, वही ले सकता है। लेकिन जितने लोगों ने भी आपके लिए दुआएं की, सबके साथ अपने रिश्तों को दोबारा से इस्तवार करें, दोबारा से उनको अल्लाह की बाउंड्रीज में लाके और प्योरीफाई करें, क्योंकि रिश्तों के अंदर सुकून और क्वालिटी भी अल्लाह के बीच में होने से ही आती है। वरना इंसान जो है वो तो इमोशनल बीइंग है, हम ऊंच नीच हो जाती है। अल्लाह जिंदगी में आएंगे तो हर रिश्ता हम ज्यादा शुक्रगुजार हो जाएंगे। जी नाज़रीन इकराम, ये है एक आयशा की कहानी। कितनी खवातीन, कितने मर्द हजरात, कितने बच्चे ऐसे होंगे जिनके साथ ऐसे ही मौजज़ात हुए होंगे। कुरान का पैगाम, नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सुन्नत, और अगर हम अमल पैरा हो जाएं, अच्छे इंसान, अच्छे मुसलमान बनने की कोशिश करें, तो यकीनन मौजज़े हमारे मुंतज़िर होते हैं। बदर मुनीर चौधरी को इजाज़त दीजिएगा। अगर ये एपिसोड आपको अच्छा लगे तो आप शेयर कर सकते हैं। हमें दुआओं में याद रखिएगा। नजम शिराज, सलवा नजम, कनाडा वन टेलीविज़न की टीम और हमारी फैमिलीज़ आपकी दुआओं में रहेंगी, तो यकीनन हमें भी इत्मीनान और सुकून मिलता रहेगा। अपना ख्याल रखिएगा। ये कहानी जो है आयशा की, ये बहुत ही मुतासर कुन है। नाज़रीन, आपकी स्क्रीन पर हमारा फ़ोन नंबर है, अगर आप फीडबैक देना चाहें